ذرا تصور کریں کہ آپ کسی بہت ہی عام سے بالکل سادے سے کاغذ پر دستخط کر رہے ہیں۔ ہم؟ بظاہر تو یہ ایک روٹین کا کام لگتا ہے۔ جی ہاں، روزمرہ کا ایک چھوٹا سا عمل، لیکن ذرا سوچیں کہ حقیقت میں وہ دستخط اس پوری کائنات کے خالق کی نمائندگی کر رہے ہوں۔ واہ، یہ تو ایک بہت ہی بھاری ذمہ داری کا احساس ہے۔ بالکل، ذرا اس بوجھ اور اس بے پناہ ذمہ داری کا تصور کریں۔ آج کی ہماری اس گہری علمی گفتگو کا آغاز دراصل اسی تصور سے ہوتا ہے۔ صحیح۔ ہمارے پاس آج ڈاکٹر مفتی یاسر ندیم الواجدی کی ایک حالیہ علمی تقریر کے کچھ نوٹس ہیں، اور انہوں نے امام ابن قیم کے حوالے سے ایک بہت ہی گہری بات کی ہے۔ جی، انہوں نے بتایا ہے کہ جب کوئی مفتی یا عالم فتویٰ دیتا ہے یا دین کے معاملے میں قلم اٹھاتا ہے تو دراصل وہ اللہ کی طرف سے نیابت کر رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ بالکل، وہ خدا کے احکامات کا ترجمان بن رہا ہوتا ہے۔ اور دیکھیں، جب معاملہ اس قدر حساس ہو جائے تو وہاں انسان کی اپنی انا یا اس کے ذاتی غصے یا کسی بھی قسم کی غرض کی رتی برابر بھی گنجائش نہیں رہتی۔ میں ان کے نئے روپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن گفتگو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بات ضرور واضح کرنا چاہوں گا۔ جی بتائیے۔ جب ہم ان تاریخی اور نظریاتی گہرائیوں میں اترتے ہیں تو ہمارا مقصد یہاں کسی خاص مذہبی فرقے یا سیاسی نظریے کی وکالت کرنا بالکل نہیں ہے۔ یعنی ہم بالکل نیوٹرل رہ کر بات کر رہے ہیں۔ جی ہاں، ہم ان حقائق کو ایک موضوعاتی انداز میں یعنی بالکل غیر جانبداری سے دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا مقصد صرف یہ سمجھنا ہے کہ ماضی میں جب معاشرے پر کوئی بڑا بحران آیا تو اس وقت کے علماء کرام نے اس کا مقابلہ کیسے کیا۔ صحیح۔ اور اس حکمت عملی سے آج کے دور کے مسائل کو سلجھانے کے لیے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ بالکل، یہی ہمارا بنیادی ہدف ہے۔ تو اس حکمت عملی کو سمجھنے کے لیے میرا خیال ہے ہمیں تاریخ کے اس نازک ترین موڑ پر جانا ہوگا جب اسلام کو اپنے قیام کے فوراً بعد ہی ایک لرزہ خیز بحران کا سامنا کرنا پڑا۔ آپ کا اشارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے فوراً بعد کے وقت کی طرف ہے نا؟ جی ہاں، جب پورے عرب میں ارتداد کا فتنہ کھڑا ہو گیا اور ایک بہت بڑے طبقے نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اب یہاں جو بات مجھے ذاتی طور پر سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک مسلمانوں کے پاس ایسی کسی صورتحال کی کوئی پچھلی مثال موجود ہی نہیں تھی۔ ظاہر ہے کوئی گائیڈ بک تو نہیں تھی کہ اب کیا کرنا ہے۔ بالکل، یہ ایک نیا اور ریاست کی بنیادیں ہلا دینے والا چیلنج تھا۔ آپ صورتحال کی سنگینی کا اندازہ لگائیں کہ ماں سوائے مکہ، مدینہ اور ایک آدور علاقے کے جی، پورا خطہ بغاوت کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ یعنی بحران محض یہ نہیں تھا کہ لوگ دین چھوڑ رہے ہیں۔ نہیں، بحران کی نوعیت تھوڑی مختلف تھی۔ جی، کچھ لوگوں نے کہا ہم نماز تو پڑھیں گے لیکن ہم زکوٰۃ کے نظام کو تسلیم نہیں کریں گے۔ اچھا۔ اور کچھ کا کہنا تھا کہ ہم زکوٰۃ مانتے تو ہیں لیکن وہ ریاست کو یعنی مدینہ کی مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے۔ یعنی وہ ٹیکس دینے سے انکاری تھے۔ یہ تو دراصل ریاست کی رٹ پر سیدھا حملہ تھا۔ بالکل، دین ایک مکمل نظام کے طور پر کام کر رہا تھا اور یہ اس پر حملہ تھا۔ ایسے میں خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسا فیصلہ لیا جس کی توقع شاید کسی کو نہیں تھی۔ میں نے پڑھا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے سخت گیر صحابی کو بھی ابتدا میں تھوڑی ہچکچاہٹ تھی۔ جی ہاں، وہ سوچ رہے تھے کہ جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں ریاست ان کے خلاف اپنی طاقت کیسے استعمال کر سکتی ہے۔ تو پھر حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ حضرت ابو بکر کا وہ تاریخی موقف سامنے آیا جس سے آج ہم غیرت صدیقی کے نام سے جانتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ کیا میری موجودگی میں دین میں کمی آ جائے گی؟ واہ! اور پھر انہوں نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف باقاعدہ قوت نافذہ یعنی ریاستی طاقت استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر میں اسے آج کی دنیا کے کسی ماڈل سے جوڑ کر سمجھنے کی کوشش کروں جی بتائیں۔ تو یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی بہت بڑی ملٹی نیشنل کمپنی کا بانی اچانک دنیا سے چلا جائے اور ایک نیا سی ای او چارٹ سنبھال لے۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی وقت ایک شدید مارکیٹ کریش ہو جائے، کمپنی کے مختلف ریجنل دفاتر بغاوت کر دیں، بجٹ دینے سے انکار کر دیں اور الگ ہونے کی دھمکیاں دینے لگیں۔ تو ایسی صورتحال میں سی ای او کیا کرے گا؟ وہی نا، ایسے میں وہ نیا سی ای او ایک ایسا سخت فیصلہ لے لے جس پر اس کا اپنا بورڈ آف ڈائریکٹرز حیران رہ جائیں کہ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اس سے تو کمپنی بالکل ہی ٹوٹ جائے گی۔ بالکل، جیسے حضرت عمر کی ابتدائی ہچکچاہٹ تھی۔
جی، لیکن حقیقت میں وہ فیصلہ اس کمپنی کے بنیادی ڈھانچے کو بکھرنے سے بچانے کے لیے انتہائی ضروری ہو۔ یہ بہت زبردست تشبیہ ہے، اور اگر آپ اس مثال کو تھوڑا اور آگے لے کر جائیں تو بات صرف کمپنی کے بجٹ کی نہیں تھی، بات اس کمپنی کے بنیادی آئین کی تھی۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، یہ جو غیرت صدیقی کا تصور ہے نا، یہ محض کوئی جذباتی رد عمل نہیں تھا، یہ ایک بہت گہری نظریاتی بصیرت تھی۔ حضرت ابوبکر یہ دیکھ رہے تھے کہ اگر اس وقت ریاست کا نظام، جسے ہم آج لا اینڈ آرڈر کہتے ہیں، اگر اس سے کمپرومائز ہونے دیا گیا تو پھر اسلام بحیثیت ایک مکمل نظام کے کھڑا نہیں رہ پائے گا۔ بالکل، آج یہ لوگ زکوٰۃ سے انکار کر رہے ہیں، کل کوئی حج سے انکار کر دے گا، پرسوں کوئی نماز میں ترمیم کر دے گا۔ صحیح، انہوں نے ایک لکیر کھینچ دی کہ دین کے بنیادی ڈھانچے میں کسی قسم کی کٹوتی یا من مرضی کی تشریح برداشت نہیں کی جائے گی۔ جی، اور اس ایک فیصلے نے آنے والی صدیوں کے لیے ایک معیار قائم کر دیا۔ یہ تو خیر ریاست کے خلاف ہونے والی بغاوت کا معاملہ تھا، لیکن جب ہم تاریخ کے اوراق مزید پلٹتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کو ہمیشہ باہر سے یا ہتھیاروں سے خطرہ نہیں رہا۔ بالکل، اگلا خطرہ تو فکری محاذ پر تھا۔ جی ہاں، ایک ایسا وقت آیا جب عباسی سلطنت کے دور میں ایک فلسفیانہ بحث نے پوری امت کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں یہاں معتزلہ کے اس چیلنج کی بات کر رہی ہوں جس نے عقل کو وحی پر برتری دینے کی کوشش کی۔ کرنا تھا، اور اس کی سب سے خوفناک مثال ہمیں مسئلہ خلق قرآن میں نظر آتی ہے۔ یہ خلق قرآن کا مسئلہ کیا تھا مختصراً؟ عباسی خلیفہ مامون اور بعد میں متعصم کی سرپرستی میں معتزلہ نے پوری ریاستی طاقت سے یہ نظریہ مسلط کرنے کی کوشش کی کہ قرآن اللہ کا کلام تو ہے لیکن وہ مخلوق ہے۔ اب ایک عام آدمی کو تو شاید یہ بس ایک فلسفیانہ بحث لگے، مطلب بال کی کھال نکالنا۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن اس کے نتائج عقیدے کے لیے تباہ کن تھے، اور اسی موقع پر امام احمد بن حنبل وہ شخص تھے جو اس ریاستی جبر کے سامنے ایک دیوار بن گئے۔ میں نے سنا ہے انہیں بہت تکالیف دی گئی۔ جی، انہیں دربار میں بلایا گیا، زنجیریں پہنائی گئیں اور کوڑے مارے گئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہیں اتنی بے دردی سے مارا گیا کہ دربار میں موجود لوگ دہل جاتے، اللہ اکبر۔ لیکن وہ اپنی جگہ سے ایک انچ نہیں ہلے۔ ان کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ مجھے قرآن یا حدیث سے کوئی واضح دلیل دکھاؤ، میں تمہاری اس یونانی منطق کو نہیں مانتا۔ یہاں میرے ذہن میں ہمیشہ ایک سوال ابھرتا ہے۔ جی، پوچھئے۔ دیکھیں، جب ایک انسان پر اتنا شدید جسمانی اور ذہنی تشدد ہو رہا ہو تو جان بچانے کے لیے اسلام میں وقتی طور پر زبان سے کچھ کہہ دینے کی گنجائش تو ہے نا؟ جی بالکل، رخصت موجود ہے۔ تو اگر امام احمد بن حنبل اس وقت محض اپنی جان بچانے کے لیے تھوڑی سی لچک دکھا دیتے تو آخر نظریاتی طور پر کتنا بڑا نقصان ہو جاتا؟ بظاہر تو وہ ایک نظریہ ہی تھا نا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ایک عام انسان کی سوچ ختم ہوتی ہے اور ایک عظیم عالم کی بصیرت شروع ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آپ اس نظریے کی گہرائی میں جائیں تو قیامت ہی آ جانی تھی۔ کیسے؟ اگر امام احمد بن حنبل لچک دکھا دیتے اور یہ مان لیا جاتا کہ قرآن مخلوق ہے تو اس کا منطقی نتیجہ کیا نکلتا؟ اگلا قدم یہ ہوتا کہ چونکہ قرآن مخلوق ہے اس لیے اس کے معنی تو اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن الفاظ انسان کے ہیں۔ بالکل، وہ کہتے کہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضع کیے ہیں، اور اگر قرآن کے الفاظ انسانی قرار دے دیے جاتے تو پھر ان پر تاریخی، ثقافتی اور لسانی تنقید کے وہ تمام دروازے کھل جاتے جو کسی بھی عام کتاب پر کھلتے ہیں۔ اب مجھے سمجھ آئی، قرآن اور حدیث کے درمیان کا جو بنیادی فرق ہے وہ بالکل ختم ہو جاتا۔ جی ہاں، کیونکہ حدیث کی تعریف ہی یہ ہے کہ اس کا مفہوم اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن کے تو الفاظ اور معنی دونوں براہ راست اللہ کی طرف سے ہیں۔ بالکل، تو اگر یہ فرق مٹ جاتا تو قرآن کا ہمیشہ کے لیے محفوظ ہونا مشکوک ہو جاتا۔ امام احمد جانتے تھے کہ وہ کوڑے اپنی ذات کے لیے نہیں کھا رہے، وہ دراصل دین کی عمارت کے مرکزی ستون کو گرنے سے بچا رہے تھے۔ واہ، مطلب یہ جسمانی مزاحمت دراصل ایک بہت بڑے فکری کینوس کو محفوظ رکھ رہی تھی۔ جی، ساتھ ساتھ فتنوں کی نوعیت بھی تو بدلتی ہے نا۔ امام احمد نے تو ریاستی جبر کا مقابلہ کیا، مگر جب ہم امام غزالی کے دور میں آتے ہیں تو منطق اور فلسفے کا فتنہ کسی دربار سے نہیں بلکہ پڑھے لکھے ایلیٹ طبقے سے آ رہا تھا۔ اور وہ بہت بڑا چیلنج تھا۔
میں نے کہیں پڑھا ہے کہ امام غزالی بغداد کے جامعہ نظامیہ میں صدر مدرس تھے، جو اس دور کی سب سے اعلیٰ ترین پوزیشن تھی۔ جامعہ نظامیہ اس وقت کی دنیا کا ہارورڈ یا آکسفورڈ تھا۔ وہاں صدر مدرس ہونا کسی بھی عالم کا سب سے بڑا خواب ہوتا تھا۔ پروٹوکول، عزت، طاقت، سب کچھ تھا۔ تو پھر انہوں نے یہ سب کیوں چھوڑا؟ انہوں نے محسوس کیا کہ فلسفہ جو اپنے آپ کو عقل کل سمجھ رہے ہیں اور دین پر عقلی اعتراضات کر رہے ہیں، ان کا جواب اس کرسی پر بیٹھ کر روایتی انداز میں یا محض فتوے دے کر نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کسی کو یہ کہہ کر چپ نہیں کرا سکتے کہ یہ کفر ہے جب وہ آپ سے منطقی دلیل مانگ رہا ہو۔ بالکل، آج کے دور میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کیا حکمت عملی اپنائی؟ انہوں نے وہ سب مراد ترک کر دیں، تنہائی اختیار کی اور فلسفہ کے نظریات کا گہرا مطالعہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک مارکہ لارا کتاب لکھی، تحافت الفلاسفہ، یعنی فلسفہ کی تضاد بیانیاں۔ اچھا۔ انہوں نے کوئی روایتی مذہبی جواب دینے کے بجائے فلسفہ کی اپنی منطق سے استعمال کرتے ہوئے ان کے نظریات کے پرخچے اڑا دیے۔ یہ وار اتنا کاری تھا کہ فلسفے کی دنیا صدیوں تک سنبھل نہ سکی۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ امام احمد نے جسمانی استقامت سے اور امام غزالی نے فکری گہرائی سے عقل پرستی کا مقابلہ کیا۔ بالکل۔ لیکن اب ذرا اس قدیم بحث کو ہم آج کی دنیا میں لے کر آتے ہیں۔ ہم جس تقریر کا جائزہ لے رہے ہیں اس میں مفتی صاحب نے کہا ہے کہ معتزلہ کا یہ فتنہ کبھی مرا نہیں، بلکہ آج اس نے ایک نیا ڈیجیٹل روپ دھار لیا ہے۔ جی، جسے آج ہم جدید معتزلہ یا نیو معتزلہ کہہ سکتے ہیں۔ اور ان کی سوچ بالکل وہی ہے۔ پرانے معتزلہ کا نعرہ تھا عقل فوق نقل، یعنی انسان کی جو عقل ہے وہ نقل پر یعنی وحی پر مقدم ہے۔ اور آج کا جدید معتزلہ بھی یہی کہتا ہے؟ بالکل یہی کہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ آج وہ عباسی دربار میں نہیں بیٹھے بلکہ یوٹیوب اور سوشل میڈیا پر بیٹھے۔ اچھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شرعی حکم یا صحیح حدیث ان کی آج کی محدود عقل پر پوری نہیں اترتی تو وہ اسے ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ محدثین کے صدیوں پرانے اصولوں کو رد کر کے اپنی انفرادی عقل کو معیار بناتے ہیں۔ اور یہیں سے آج کا سب سے بڑا چیلنج جنم لیتا ہے۔ اس تقریر میں پیو ریسرچ کے ایک سروے کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو واقعی آنکھیں کھول دینے والا ہے۔ جی، وہ اعداد و شمار واقعی تشویشناک ہیں۔ اس کے مطابق شمالی امریکہ میں ہر 5واں مسلمان نوجوان دین سے نکل رہا ہے۔ اب عام طور پر جب ہم ایسی خبر سنتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً الحاد یعنی ایتھزم کی طرف جاتا ہے کہ شاید لوگ خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ بالکل، ہم سمجھتے ہیں کہ سب سے بڑا خطرہ یہی ہے، لیکن مقرر نے ایک بہت حیران کن بات کی ہے۔ ان کے مطابق الحاد اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے۔ جی، یہ بہت عجیب بات لگتی ہے کہ لوگ دین چھوڑ رہے ہیں لیکن وہ اسے سب سے بڑا خطرہ نہیں مان رہے۔ تو پھر اصل خطرہ ہے کیا؟ مقرر نے جس خطرے کی نشاندہی کی ہے وہ بہت گہرا ہے۔ ان کے نزدیک سب سے بڑا خطرہ معاشرے میں تیزی سے پھیلتی ہوئی جدیدیت ہے، یعنی ماڈرنزم اور لبرلزم۔ الحاد سے زیادہ؟ بالکل۔ دیکھیں، الحاد کا معاملہ تو بہت بلیک اینڈ وائٹ ہے۔ جو شخص الحاد کا شکار ہوا اس نے کھلے عام دین چھوڑ دیا۔ معاشرے کو پتا ہے کہ یہ شخص اب ہمارے عقیدے کا حصہ نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن یہ جو جدیدیت زدہ طبقہ ہے، یہ نیو معتزلہ، یہ دین کے اندر رہتے ہیں۔ یہ خود کو مسلمان کہتے ہیں، مسجدوں میں آتے ہیں، لیکن یہ دین کی عمارت کو اندر سے دیمک کی طرح چاٹ رہے ہیں۔ یہ دین کو جدید مغربی سانچے میں فٹ کرنے کے لیے احادیث اور متفقہ تعلیمات کو اپنی عقل کی کینچی سے کاٹتے ہیں۔ یہ دراصل ایک ٹروجن ہارس کی طرح کام کر رہے ہیں۔ اگر میں اس جدیدیت کے رجحان کو تھوڑا ٹیکنالوجی کی زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں، جی بتائیں۔ تو کیا یہ ایسا ہے کہ ایک شخص اپنا آپریٹنگ سسٹم یعنی مذہب تبدیل نہیں کر رہا، وہ ونڈوز کو میک سے نہیں بدل رہا؟ ٹھیک ہے۔ وہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میرا سسٹم بالکل ٹھیک چل رہا ہے، لیکن وہ خاموشی سے اس سسٹم کی جو بنیادی اور اہم فائلیں ہیں جیسے مستند احادیث یا شرعی اصول، انہیں ایک ایک کر کے ڈیلیٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ فائلیں اس کے آج کے ماڈرن مزاج کے خلاف ہیں۔ بہترین مثال ہے یہ۔ اور ظاہر ہے جب آپ سسٹم کی روٹ فائلز اڑا دیں گے اور پھر کہیں گے کہ سسٹم کریش کیوں کر رہا ہے تو قصور تو آپ کا اپنا ہے،
یہ رجحان واقعی الحاد سے زیادہ خطرناک لگتا ہے کیونکہ یہ اندر رہ کر کنفیوژن پیدا کرتا ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ جب ایک نیا صارف اس کرپٹڈ سسٹم کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید دین ایسا ہی ہے۔ یہی جدیدیت کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ یہ دین کی شکل بگاڑ کر اسے ایک لبرل پیکج میں پیش کرتا ہے، جس میں خدا کی اطاعت کم اور انسان کی اپنی خواہش کی پیروی زیادہ ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو جب اس طرح کے پیچیدہ نظریات ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو علماء کرام کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہم عموماً دیکھتے ہیں کہ آج کل ذرا سا اختلاف ہو تو لوگ فوراً ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے لگتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو ان جدید فتنوں سے نمٹنے کے لیے توازن کیسے قائم کیا جائے تاکہ ہم انتہا پسندی کا شکار نہ ہوں؟ اس مسئلے کا حل مفتی صاحب نے اپنی تقریر میں بہت اصولی انداز میں دیا ہے۔ انہوں نے دو اہم اصطلاحات تکفیر اور تضلیل کے درمیان ایک بہت باریک فرق واضح کیا ہے۔ یہ فرق کیا ہے؟ تکفیر کا مطلب ہے کسی شخص یا گروہ کو مکمل طور پر دائرہ اسلام سے ہی خارج کر دینا، یعنی اسے کافر قرار دینا۔ اور تضلیل؟ تضلیل کا مطلب ہے کہ کسی کو گمراہ سمجھنا، اسے اہل سنت والجماعت کے دائرے سے تو خارج سمجھنا لیکن اسے دائرہ اسلام سے نہ نکالنا، یعنی اسے مسلمان ہی ماننا۔ لیکن ایک منٹ رکیے، یہ تضلیل کا جو تصور ہے کیا یہ محض ایک طرح کا سافٹ کینسل کلچر نہیں ہے؟ مطلب آپ کسی کو کافر تو نہیں کہہ رہے لیکن آپ اسے اپنے دائرے سے نکال رہے ہیں۔ اس کی حد بندی کیسے ہوتی ہے؟ یہ کوئی منمانا کینسل کلچر نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے صدیوں کے علمی اصول ہیں۔ اس کی حد بندی اجماع سے ہوتی ہے، یعنی متفقہ فیصلوں سے۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ اصول یہ ہے کہ اگر پوری امت کا کسی بات پر 100% اتفاق ہو، جیسے اللہ کی وحدانیت یا نماز کا فرض ہونا، اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ صریح کفر ہے اور تکفیر ہوگی۔ وہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بالکل، لیکن اگر امت میں کسی مسئلے پر اختلاف رہا ہو اور محض اہل سنت کا اس پر اتفاق ہو، مقرر نے ایک مثال دی کہ موضوع پر مسا کرنا۔ اچھا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس پر اہل سنت کا اجماع ہے لیکن تاریخ میں کچھ گروہوں نے اسے نہیں مانا۔ تو اگر آج کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو اسے کافر نہیں کہا جائے گا، اسے صرف اہل سنت کے دائرے سے خارج یعنی گمراہ سمجھا جائے گا۔ سمجھ گئے۔ اسے اگر ہم عام فہم مثال سے سمجھے تو یوں ہے کہ جیسے ایک شخص کی ایک مخصوص کلب کی رکنیت اس لیے منسوخ کر دی گئی کیونکہ وہ اس کلب کے قواعد نہیں مان رہا تھا۔ بالکل۔ لیکن اس رکنیت کے ختم ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس سے اس ملک کی شہریت ہی چھین لی گئی ہے اور اسے ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ شہریت برقرار ہے، بس وہ ایک خاص فکری دائرے سے باہر ہے۔ یہ بہترین تشبیہ ہے، اور مقرر نے سختی سے تنبیہ کی ہے کہ اپنی انا یا ذاتی دشمنی نکالنے کے لیے کفر کے فتوے لگانا ایک سنگین جرم ہے۔ جی، کیونکہ عالم تو اللہ کے دربار کی نمائندگی کر رہا ہے۔ بالکل، اور وہاں ذاتی انا کی رتی برابر بھی جگہ نہیں۔ اچھا، چونکہ یہ تمام جدید چیلنجز عقل، منطق اور سوالات پر کھڑے ہیں تو ظاہر ہے ان کا دفاع بھی روایتی ڈانٹ ڈپٹ یا یہ کہہ کر نہیں کیا جا سکتا کہ زیادہ سوال مت پوچھو۔ بالکل نہیں، وہ دور گزر گیا۔ وہ واقعہ واقعی اس بات کا ثبوت ہے کہ آج کی نسل کے سوالات کتنے گہرے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک محفل میں ایک 12 سال کا بچہ کھڑا ہوا اور اس نے پوچھا، میرے غیر مسلم دوست مجھ سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا اللہ جو کائنات کا خالق ہے وہ ہماری عبادت کیوں چاہتا ہے؟ کیا اسے ہماری عبادت کی ضرورت ہے؟ تو روایتی جواب تو یہی ہوتا کہ سورہ اخلاص پڑھ دیں، کیا اللہ بے نیاز ہے؟ جی، لیکن مفتی صاحب نے سوچا کہ وہ بچے تو قرآن کو الہامی کتاب مانتے ہی نہیں، ان کے سامنے یہ دلیل تو کام نہیں کرے گی، انہیں کوئی عقلی دلیل چاہیے۔ تو پھر انہوں نے اس 12 سالہ بچے کی سطح پر جا کر اسے کیا جواب دیا؟ انہوں نے اس بچے سے ایک سوال پوچھا، کہا فرض کرو تمہارا بھائی تم سے کہے کہ ہمارے والدین ہم پر بہت پابندیاں لگاتے ہیں، جلدی اٹھاتے ہیں، ڈانٹتے بھی ہیں، تو کیوں نہ ہم بغاوت کر دیں اور والدین ہی تبدیل کر لیں، تو کیا تم اس کی بات مانو گے؟ اچھا، تو بچے نے کیا جواب دیا؟ بچے نے فوراً کہا، نہیں، بالکل نہیں۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا کیوں؟ تو بچے نے کہا کیونکہ ان پابندیوں اور ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود وہی ہمارے والدین ہیں، وہ ہمارا خیال رکھتے ہیں، ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، ہم ان کا احسان نہیں چکا سکتے۔ واہ!
تب مفتی صاحب نے اس بچے کی اسی منطق کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا۔ انہوں نے کہا کہ جب ہم چند سال کی پرورش کی وجہ سے والدین کی اطاعت پر مجبور ہیں تو وہ ذات جس نے ہمیں زندگی دی، پوری کائنات مسخر کی، کیا اس کی رحمت اور نعمتوں کا یہ منطقی تقاضا نہیں کہ ہم اس کے شکر گزار ہوں؟ اور یہ سن کر بچہ مطمئن ہو گیا؟ بالکل مطمئن ہو گیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی نئی منطق نہیں تھی، یہ صدیوں پرانا شاہ ولی اللہ اور امام غزالی کا فلسفہ ہے، جسے ایک بچے کی نفسیات کے مطابق ڈھال کر پیش کیا گیا۔ یہ واقعی کمال ہے، مطلب آپ نے اتنے گہرے فلسفے کو ایک روزمرہ کی حقیقت سے جوڑ دیا۔ لیکن یہاں مقرر نے ایک ایسی بات کہی ہے جس پر مجھے تھوڑا سا تأمل ہے۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کے عقلی دلائل دینے کے لیے علم الکلام، علوم القرآن اور خاص طور پر اصول فقہ پر دسترس ہونا ضروری ہے۔ جی بالکل کہا ہے۔ علم الکلام کی تو سمجھ آتی ہے کہ وہ عقائد پر بحث کرتا ہے، لیکن اصول فقہ وہ تو خالصتاً ایک ٹیکنیکل مضمون ہے جو فقہاء کے لیے ہوتا ہے۔ ایک عام عالم کو یا دین کا دفاع کرنے والے کو اتنے پیچیدہ علم کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کا سوال بجا ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ آج کے جو جدید فتنے ہیں نا، خاص طور پہ یہ جدید معتزلہ، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں۔ اچھا، مطلب وہ پڑھے لکھے ہیں؟ جی، اور وہ چالاکی سے اپنا مقدمہ بناتے ہیں۔ یہ اپنے نظریات کے دفاع میں کسی عام کتاب کا حوالہ نہیں دیتے، یہ سیدھا امام شافعی کی الرسالہ یا امام غزالی کی المستصفی جیسی اصول فقی دقیق کتابوں کے حوالے دیتے ہیں۔ اوہ، تو وہ وہاں سے حوالے نکالتے ہیں؟ جی، وہ ان کتابوں سے کوئی ایک عبارت کاٹ کر نکالتے ہیں، اسے سیاق و سباق سے الگ کرتے ہیں اور عوام کو دکھاتے ہیں کہ دیکھیں امام شافعی تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اور عام مسلمان تو کنفیوز ہو جائے گا کیونکہ اس نے وہ کتابیں پڑھی ہی نہیں ہوتی۔ بالکل، اسی لیے مقرر کا زور اس بات پر ہے کہ اگر آج ان فتنوں کا انہی کی زبان میں مقابلہ کرنا ہے تو علماء کرام کے لیے اصول فقہ میں درک حاصل کرنا ناگزیر ہو گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو حوالہ دیا جا رہا ہے اس کے آگے اور پیچھے کیا لکھا ہے۔ یعنی آپ کو دشمن کے ہتھیار چلانے آنے چاہیے۔ بہت زبردست نکتہ ہے۔ بالکل۔ اگر ہم آج کی اس پورے گفتگو کو سمیٹیں تو ایک بات بالکل شیشے کی طرح عیاں ہو جاتی ہے۔ تاریخ میں چاہے وہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور ہو جنہوں نے ریاستی ٹوٹ پھوٹ کو روکا، چاہے امام احمد بن حنبل کا دربار میں ڈٹ جانا ہو، یا پھر امام غزالی کا خلوت میں بیٹھ کر فلاسفہ کی عمارت کو گرانا ہو، ان سب میں علم، استقامت اور گہری فکری غیرت مشترک تھی۔ جی ہاں، اور آج کے اس ڈیجیٹل دور میں بھی ہمیں دین کو بچانے کے لیے اسی غیرت صدیقی اور مضبوط عقلی استدلال کی ضرورت ہے۔ اور اسی منطق کی بات پر میں اپنے سننے والوں کے لیے بالکل آخر میں ایک ایسا سوال چھوڑنا چاہتی ہوں جو شاید آپ کو کچھ دیر سوچنے پر مجبور کر دے۔ ضرور۔ آج کی اس پورے گفتگو میں ہم نے بار بار دیکھا کہ کس طرح مختلف ادوار میں کچھ لوگ اپنی عقل کو دین اور خدائی احکامات کو پرکھنے کا حتمی پیمانہ مانتے آئے ہیں۔ جو منطق میں آیا ٹھیک، جو نہ آیا مسترد۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے رک کر سوچئے، یہ جو ہماری انسانی عقل اور منطق ہے، یہ کوئی ٹھہری ہوئی چیز تو نہیں ہے؟ بالکل نہیں، یہ تو بدلتی رہتی ہے۔ جی، یہ ہر صدی، ہر ثقافت اور ہر نئی نسل کے ساتھ مسلسل بدلتی ہے۔ جس انسانی عقل نے کبھی غلامی کو منطقی قرار دیا تھا، آج وہی اسے ظلم کہتی ہے۔ بجا فرمایا۔ تو کیا ایک ایسی چیز، یعنی انسان کی اپنی عقل جو خود مسلسل تغیر پذیر ہے، کیا وہ کبھی اس ابدی اور نہ بدلنے والے خدائی کلام کو جانچنے کا ایک حتمی پیمانہ بن سکتی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ یا ایسا کر کے ہم دراصل خدا کی اس لامحدود حکمت کو ایک انتہائی محدود اور ہر روز رنگ بدلتے ہوئے انسانی ڈبے میں قید کرنے کی ایک ناکام کوشش کر رہے ہیں؟ سوچئے گا ضرور۔